بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میں شہر میں رہا کرتی تھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ 22 سال کی عمر میں اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر میں آ چکی تھی۔ جب سے میں شہر میں آئی تھی، میری زندگی میں بہت زیادہ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ میرا نام مناہل تھا، لیکن سب لوگ پیار سے مجھے ننی ننی کہہ کر پکارتے تھے۔ میری شادی کو بھی ابھی صرف 2 سال ہوئے تھے کہ میرا شوہر ملک سے باہر کمانے کی غرض سے چلا گیا۔ اب میں اپنے گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ سسرال والے بھی مجھ سے زیادہ بات چیت نہیں کیا کرتے تھے اور میرے گھر بہت ہی کم آیا جایا کرتے تھے۔ یہاں شہر میں مجھے کوئی بھی پہچاننے والا نہیں تھا کیونکہ میں یہاں پر نئی تھی۔ شوہر کے بعد یہاں مجھے دیکھنے والا اور سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ شہر کی زندگی سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کیونکہ یہاں میں کبھی نہیں رہی تھی۔ میں اپنی مدد آپ کے تحت سارے کام خود سر انجام دیا کرتی تھی۔ شوہر کے باہر رہنے کی وجہ سے ہمارا گھر بہت زیادہ عالیشان بنا ہوا تھا اور میں اس گھر میں اکیلی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی کسی بہن کو یہاں لے آتی ہوں، لیکن میری ماں نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ اب مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہو چکی تھی۔ ایک رات میں سونے کی تیاری کر رہی تھی، مجھے ایسے لگا جیسے باہر کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ اس آواز کی وجہ سے میرے ذہن پر ایک عجیب و قسم کا خوف طاری ہو گیا۔ میں نے اٹھ کر کمرے کے باہر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرا دل خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ نیند میری آنکھوں سے دور ہو چکی تھی، یہاں تک کہ مجھے فجر کی اذانیں سنائی دینے لگی، لیکن مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اس روز میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب اکیلی نہیں رہوں گی۔ میں نے اپنی ساس کو اپنے گھر بلایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری ساس میرے گھر پہنچ گئی۔ میں آنکھیں ملتی ہوئی دروازے کی طرف لپکی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، ساس میری حالت دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ میری آنکھیں بہت زیادہ لال ہو چکی تھی۔ میری ساس مجھ سے پوچھنے لگی، بیٹی خیریت تو ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے اپنی ساس کو سب کچھ بتا دیا کہ مجھے اس گھر میں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اور موجود ہو، یہاں تک کہ مجھے رات تو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میری ساس بھی مجھ سے کہنے لگی، بیٹا اتنے بڑے گھر میں تمہارا اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اتنے بڑے گھر میں تو انسان کو ویسے بھی ڈر لگنے لگ جاتا ہے۔ میری ساس مجھ سے کہنے لگی، بیٹا تم ایسا کرو کہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں آ جاؤ۔ مجھے ساس کی یہ بات عجیب سی لگی اور میں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ میری ساس مجھ سے کہنے لگی، پھر میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتی۔ ایسا کرتی ہوں کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کو تمہارے پاس چھوڑ دیتی ہوں۔ اس کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ میں بھی اس بات پر راضی ہو گئی۔ اب میری نند اور میں اکٹھے رہا کرتے تھے۔ نند کے آنے سے میرے دن بہت زیادہ اچھے گزرنے لگے کیونکہ وہ صبح سویرے کالج چلی جایا کرتی تھی اور شام گئے واپس آتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل سے اس دن والی بات نہیں نکل رہی تھی۔ میں یہی سوچتی جا رہی تھی کہ آخر اس رات ان قدموں کی آوازیں کس چیز کی آ رہی تھی۔ ویسے بھی اب تو میرا یہ ڈر بھی ختم ہو چکا تھا کیونکہ میں اپنی نند کے ساتھ سو جایا کرتی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، میری نند کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ اب وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں الگ رہنا چاہتی ہوں کیونکہ رات دیر تک میں پڑھنا چاہتی ہوں اور میرے کمرے کی لائٹ جلتی رہے گی جس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آئے گی، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ کسی دوسرے کمرے میں سو جائیں۔ نند کی ایسی بات سن کر میں ایک دفعہ پھر سے پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنی نند سے کہا، دیکھو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہاری پڑھائی کی وجہ سے بالکل بھی ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ جب مجھے نیند آ جایا کرے گی میں سو جایا کروں گی، تم میری فکر مت کرو۔ لیکن میری نند تھی کہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں اب علیحدہ کمرے میں رہا کروں گی۔
میں نے اپنی نند سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہر طرح کے ماحول میں رہ لوں گی، لیکن مجھے اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے۔ میری نند کو میری کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ہزار منتیں کرنے کے باوجود وہ میری کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ نند کا ایسا رویہ مجھے بہت زیادہ برا لگ رہا تھا۔ میں بھی غصے سے اپنے کمرے میں واپس آ کر سو گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس گھر سے اب بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ عجیب سی آوازوں نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنی ساس کو بتا دیا کہ میری نند میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لیکن فی الحال میرے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ میری نند میرے گھر میں رہ رہی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرتے رہے، پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ میری نند مجھے غصے بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے، شاید وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتی۔ رات ہوتے ہی میری نند اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا کرتی تھی اور میرے ساتھ بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی۔ ایک روز مجھے پھر سے ڈر لگنے لگا۔ میں جلدی سے اٹھی اور اپنے نند کے کمرے کی طرف چلی گئی، لیکن نند کا دروازہ بند تھا۔ میں نے بہت زیادہ دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ خوف کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں گھر بھی بہت زیادہ ویران لگ رہا تھا۔ 20 منٹ تک میں نند کے کمرے کے باہر کھڑی رہی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ ڈر تھا کہ مجھے لگتے جا رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں اپنے کمرے کی طرف واپس آ گئی۔ مجھے اپنے گھر میں سے ایک عجیب قسم کا شور سنائی دیا کرتا تھا۔ اس شور کو سنتے ہی مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ ڈر لگنے کی وجہ سے کئی راتوں سے میں سو نہیں پا رہی تھی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ساس کو ساری بات بتاؤں گی کہ میری نند میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ کسی اور انسان کا بندوبست کر دیں۔ جیسے ہی میں نے صبح اٹھ کر اپنی ساس کو اپنی نند کی باتیں سنائی تو میری ساس نے میری نند کو بلایا، لیکن میری نند اتنی چالاک تھی کہ وہ ان باتوں سے صاف مکر گئی اور الٹا مجھ پر الزام لگانے لگی۔ اپنی نند کی ایسی باتیں سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ مجھ پر عجیب و غریب قسم کے الزامات لگا رہی تھی۔ میری نند میری ساس کو کہنے لگی کہ یہ مجھے ساری رات نظر نہیں آتی۔ میں نے بھی اس کی باتیں سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ ویسے بھی میں اس کے ساتھ جھگڑ نہیں سکتی تھی۔ میری ساس بھی مجھے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس بات کے بعد میں نے بھی یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں اپنی نند سے اس بات کا بدلہ ضرور لے کر رہوں گی۔ 2 دن تک میں نے بھی اپنی نند سے کوئی بات نہیں کی۔ میری نند بھی مجھے دیکھ کر اکثر منہ پھیر لیتی تھی۔ ہماری دشمنی عروج پر تھی۔ میں اپنی نند کو اپنے گھر سے جانے کا کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے میں نے یہاں خود بلایا تھا۔ میں اب موقع کی تلاش میں تھی کہ کب کوئی بات ہو اور کب میں اسے اپنے گھر سے نکالوں۔ یوں ہی ایک رات میں پانی پینے کے لیے کچن میں گئی تو مجھے اپنی نند کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے شاید وہ کسی سے فون پر بات کر رہی ہے۔ جیسے ہی میں اپنی نند کے کمرے کے پاس گئی تو وہ آوازیں فون پر نہیں بلکہ کمرے کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں نے اس لڑکے کی آواز پہچان لی تھی۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا کزن تھا، یعنی میرے چچا کا بیٹا تھا۔ مجھے ساری حقیقت سمجھ آ چکی تھی کہ میری نند کس وجہ سے اکیلی سوتی تھی اور مجھے اپنے کمرے میں سونے کیوں نہیں دیتی تھی۔ نند کی ساری باتیں میرے سامنے کھل چکی تھی۔ باتیں کرتے ہوئے اپنی نند کو میں نے آج رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ میں نے بھی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ پہل تو میری نند غصے سے بولی، کیا مسئلہ ہے؟ آدھی رات کو میرا دروازہ کیوں پیٹ رہی ہیں؟ جیسے ہی میں نے اپنی نند سے کہا کہ مجھے سارا پتا ہے کہ تمہارے ساتھ اندر کون ہے تو میری نند کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ میرے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، بھابھی اس بات کے بارے میں میرے بھائی کو نہ بتائیے گا، ورنہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ اس حرکت پر میرے چچا کا بیٹا بھی بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ بھی مجھ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، تمہیں خدا کا واسطہ اس بات کے بارے میں
किसी को मत बताइएगा। मैंने ये सोचकर अपनी नंद को माफ़ कर दिया कि अल्लाह भी लोगों को माफ़ कर देता है। मैंने अपना बदला अल्लाह पर छोड़ दिया था। मेरी नंद इस बात पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी क्योंकि उसने ये इल्ज़ाम मुझ पर लगाए थे, हालांकि वो ये काम खुद किया करती थी। मेरी नंद मेरे सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। वो रो रो कर मुझसे माफ़ियाँ मांग रही थी। मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी नंद को माफ़ कर दिया था और अपनी नंद से वादा लिया कि आइंदा वो कभी किसी से नहीं मिलेगी। मेरी नंद ने मुझसे वादा कर लिया। अब हम हंसी खुशी उसी घर में बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। नंद के साथ भी मेरी बहुत अच्छी बन चुकी थी। अब मुझे किसी किस्म का कोई डर नहीं लगता था क्योंकि मैं हर वक्त अपनी नंद के साथ रहा करती थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल उर्दू स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।